السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اب تو آپ بینکنگ لاز ایز ویل ایز پریکٹسز ان کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے مختلف کانسیپٹس کی، ان کی اپلیکیبلٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اٹ بیکمز اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ وین یو نو ہاؤ دیز آپریشنز آر گوئنگ آن اراؤنڈ یو. صرف وہ لیگل اسپیکٹس جو ہیں، ٹیکنیکل اسپیکٹس، ان کو اگر ہم پڑھتے رہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اصل حقائق جو ہیں، اصل جو اس کا پلے ہے، اس کی جو ایپلیکیشن ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ لیگل پروویژن یا ٹیکنیکل اسپیکٹس دوز آر ناٹ امپورٹنٹ. The banking law is very important. You know that, and we have discussed that at length, why it is important. لیکن یہ بینکنگ لا کی اپلیکیشن کہاں پہ ہوتی؟ That is more important. Law is there to apply somewhere. تو اب جب آپ پریکٹسز دیکھ رہے ہیں، فنڈڈ فیسلٹیز، نان فنڈڈ فیسلٹیز، لیٹر آف کریڈٹ، اور اس میں ڈفرینٹ رولز، ریگولیشنز، کسٹمز وہ آئیں گی، تو اس میں ایک انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے کہ یہ لا جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کی کوئی پریکٹیکل لائف میں ریلیونس ہے، تو اس سے اسٹوڈینٹس میں اور ریڈرز میں ایک انٹرسٹ اراؤز ہوتا ہے، جسے میں کہتا ہوں یو اسٹارٹ انجوائنگ. یہ اسٹیج آتی ہے تو آپ اپنی اسٹڈیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے. سو اسٹوڈینٹس، ہم نان فنڈڈ فیسلٹیز میں لیٹر آف کریڈٹ کو دیکھ رہے ہیں. لیٹر آف کریڈٹ اب تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ ہم فلو چارٹ تک پہنچے. آپ کو فلو چارٹ میں نے لیٹر آف کریڈٹ کا دکھایا تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے اس فلو چارٹ کو. بہت ساری باتیں ہم کر چکے ہیں، لیکن ٹو سم اپ جب وہ فلو چارٹ آپ کے سامنے آئے گا تو لیٹر آف کریڈٹ کے تمام میکینزم، آپریشنس، وہ سب آپ پر عیاں ہو جائیں. سو اسٹوڈینٹس، لیٹر آف کریڈٹ کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھی، UCP 600 میں بھی ڈیفینیشن موجود ہے. جرنل ڈیفینیشن کی بھی بات کی ہم نے، UCP 500 کی ڈیفینیشن بھی دیکھی. اب لیٹر آف کریڈٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ لیٹر آف کریڈٹ کی ضرورت کیوں پڑتی، لیٹر آف کریڈٹ ہے کیا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ لیٹر آف کریڈٹ از این انسٹرومنٹ دیٹ فیسیلیٹیٹس انٹرنیشنل ٹریڈ. اب یہ فیسیلیٹیشن کس قسم کی؟ جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، تو اسٹوڈینٹس اس کا سیٹلمنٹ ہونا ضروری ہے. سیٹلمنٹ کے بہت طریقے ہیں. اس کو آپ فوری طور پر سیٹل کر سکتے ہیں، اس کو آپ ایڈوانس پیمنٹ جو ہے اس کے ذریعے سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کیش سے سیٹل کر سکتے ہیں. تو دیر آر ڈفرینٹ میتھڈس جو آپ جانتے ہیں، جن کو اسے سمجھنے سے پہلے، ٹیکنیکل اسپیکٹس دیکھنے سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ سیٹل ٹرانزیکشنز ہم کر لیتے. اب لیٹر آف کریڈٹ میں فیسیلیٹیشن کس بات کی؟ اس میں سیٹلمنٹ بھی ہے، اس میں کریڈٹ بھی ہے، اس میں وہ کانفیڈینس بھی ہے جو سیلر اور پرچیزر یا امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، اور یہ انسٹرومنٹ زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں استعمال ہوتا ہے، تو سیلر اور پرچیزر، ایکسپورٹر اور امپورٹرز، ان کے درمیان بارڈرز حائل ہیں. دے آر سٹنگ ان ڈفرینٹ کنٹریز. So there may be lack of confidence somewhere. اب یہ کانفیڈینس اراؤز کرنے میں اس انسٹرومنٹ کا بھی بڑا ہاتھ. کانفیڈینس کس بات کا ہوگا، کس معاملے میں کانفیڈینس چاہتے ہیں، کس معاملے میں لیٹر آف کریڈٹ یا کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑے گی. جب کوئی بھی سیلر سپلائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ آئی ہیو سپلائڈ دا گڈز، اور اس کی مجھے پیمنٹ مل جائے. یہ گڈز آپ کو سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. یہ گڈز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی سروسز بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور پرفارمنس ہو سکتی.
تو لیٹر آف کریڈٹ کے لیے ضروری نہیں کہ گڈز دیں، گڈز، سروسز، اینی پرفارمنس. تو یہ لیٹر آف کریڈٹ میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے، وہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہاں پر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لیٹر آف کریڈٹ میں انڈر ٹیکنگ ایک بینک دے رہا ہوتا ہے، اس بات کی انڈر ٹیکنگ کہ آپ اس بات کا فکر نہ کریں، آپ کی پیمنٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر موجود. آئی انڈر ٹیک ٹو میک دس پیمنٹ ٹو یو. وہ جو پیمنٹ کرنی ہے، جو اسٹیپولیٹ ہے، مینشن ہوگی لیٹر آف کریڈٹ میں، دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا ایشوئنگ بینک، اوپننگ بینک. اب یہ جب انڈر ٹیکنگ مل جاتی ہے کسی بھی ایکسپورٹر کو، تو اس ٹرانزیکشن میں اس کی ریلائبلٹی، کانفیڈنس بڑھ جاتی. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے، دس بوسٹ کانفیڈنس، دس بوسٹ ٹریڈ. ایکسپورٹر ہی نہیں ہے، امپورٹر کے انٹرسٹ بھی واچ کر رہا ہے. اگر لیٹر آف کریڈٹ کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں، اور اس پر ہم نے بات کی کہ لیٹر آف کریڈٹ کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے which safeguards the interest of one party and neglects the other. وہ انسٹرومنٹ کبھی بھی پاپولر انسٹرومنٹ نہیں ہو سکتا. Such an instrument cannot enjoy the acceptability of rest of the parties if it protects the interest of one party. تو اس انسٹرومنٹ کی خاصیت یہ ہے کہ all parties to the credit, their interests are watched, safeguarded, those are in it, those are embedded in this instrument. ایکسپورٹر کے انٹرسٹ سیف گارڈ کر رہا ہے، ایکسپورٹر کو انڈر ٹیکنگ دے رہا ہے ایشوئنگ بینک، دیٹ اسٹیپولیٹڈ اماؤنٹ شیل بی پیڈ ٹو یو. لیکن صرف یہ بات نہیں کہ آپ کو اماؤنٹ پے کر دی جائے گی، اس کو پے کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ اف یو سبمٹ دیز ڈاکیومینٹس and fulfill the stipulations, conditions, terms and conditions mentioned in the letter of credit. اب یہ اصل میں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایشوئنگ بینک سیف گارڈ کر رہا ہے اپنے بھی انٹرسٹ پہ اور امپورٹر کے انٹرسٹ کہ یہ ڈاکیومنٹس ہم بتا رہے ہیں آپ کو، بل آف لیڈنگ یا آل ادر ڈاکیومنٹس، پری شپمنٹ انسپیکشن سرٹیفکیٹ یا جو بھی آپ ڈاکیومنٹس چاہتے ہیں، ان کو ایسے ہونا چاہیے، ان کے سگنیچر فلاں شخص کرے گا، فلاں کمپنی کرے گی، یہ ایسے ایشو ہونا چاہیے، وہ ڈیٹیلز بات کی بات. تو یہاں پر انٹرسٹ سیف گارڈ ہو رہے ہیں امپورٹر اور ایشوئنگ بینک. تو یہ انسٹرومنٹ جس سے انٹرنیشنل ٹریڈ میں بہت فیسیلیٹیشن ملی ہے، اٹ سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف آل پارٹیز ٹو دی کریڈٹ. تو یہ بات اب آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ لیٹر آف کریڈٹ ایک ایسا انسٹرومنٹ جس میں ایشوئنگ بینک انڈر ٹیکنگ دیتا ہے ایٹ دا ریکویسٹ آف دی اوپنر اور دا امپورٹر اور دا پرچیزر. اوپن اس کی ریکویسٹ پر کرتا ہے، لیکن انڈر ٹیکنگ اوپننگ بینک کی ہے. اٹ از ناٹ اے سیکنڈری انڈر ٹیکنگ اور دا گارنٹی ایز وی نو. This is the primary responsibility which is undertaken by the bank. اور وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا that in this transaction the bank comes into the shoes of the importer. This is the responsibility at all of the importer. The goods are being imported by the importer. He receives the goods, undertaking by the bank. So what was the responsibility of the importer? That has been taken by the opening bank, issuing bank in this instrument. So we say that issuing bank, opening bank comes into the shoes of the importer. اس کی responsibility وہ لے رہا ہے. responsibility کس بات کی کہ stipulated amount یہ آپ کو پے کر دی جائے گی. آپ سے مراد ہے بینیفیشری کو، ایکسپورٹر کو. اگر آپ یہ ڈاکیومنٹس اور یہ کنڈیشنز جو کہ اس لیٹر آف کریڈٹ میں مینشن کی گئی ہیں انہیں آپ پورا کریں، اور باقی موڈیلٹیز ہیں کہ کس طرح آپ کو پیمنٹ ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، کون پیمنٹ کر سکتا ہے، کیسے پیمنٹ کر سکتا ہے، یہ باتیں ہم نے کی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا.
अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट इट कैन बी अवेलेबल, पेमेंट इसकी कैसे हो सकती है, एट साइड पेमेंट हो सकती है, जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे पेमेंट हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स यू नो दैट इट कैन बी अवेलेबल बाय नेगोशिएशन. नेगोशिएशन पे काफी डिटेल से बात की. इसमें जो ज्यादा बात गौर करने की है और जो ज्यादा लेटर ऑफ क्रेडिट को क्रेडिबल बनाती है, इसकी सिग्निफिकेंस को बढ़ाती है, वो नेगोशिएशन में. नेगोशिएशन के जरिए क्या होता है, दिस इज अ डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द एक्सपोर्टर इन अ बैंक ऑफ हिज कंट्री, द नॉमिनेटेड बैंक. वो कौन नॉमिनेटेड बैंक है, कैसा है, वो हम डिटेल में देख चुके. अब यहाँ पर बात ये कि when these documents those are submitted after shipment to the nominated bank, the exporter gets the payment. अब यहाँ पर हो सकता है it is available by acceptance. By acceptance, you know, by acceptance means that bill of exchange shall be presented, that will be first accepted and then payment shall be made on due date. अब यहाँ पर importer को एक credit मिल जाता है. Through this mechanism, importer has to pay on due date, say 180 days after acceptance of the bill of exchange. So the importer gets the credit for 180 days. लेकिन exporter को 180 days इंतजार नहीं करना पड़ता. He will not sit for 6 months. वो फौरी तौर पर पेमेंट ले सकता है. उसका मैकेनिज्म डिवाइस कर दिया गया कि आप शिपमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए नॉमिनेटेड बैंक में. अगर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं, कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन है, दोज आर इन लाइन विद द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, द नॉमिनेटेड बैंक और द नेगोशिएटिंग बैंक विल मेक द पेमेंट फोर्थविथ. अपने फी चार्जेस, कमीशन, डिस्काउंटिंग चार्जेस वो लेगा और बाकी पेमेंट फौरी तौर पर हो जाएगी. तो ये इंपोर्टर को क्रेडिट मिल रहा है इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल रही है. ये कैसे हो रहा है? दरमियान में एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज लेटर ऑफ क्रेडिट, इसलिए इस पर हम इतना जोर दे रहे हैं और इतना इन डेप्थ देख रहे हैं इसको. तो स्टूडेंट्स ये काफी नहीं है कि आपने कहा लेटर ऑफ क्रेडिट की ये डेफिनेशन है, वो हम दोज 4 लाइंस वी रिमेंबर और हम कहें ये लेटर ऑफ क्रेडिट है. हर स्टेप पर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट नजर आएगा. वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो नजर आएगा, मैं उससे मेरी मुराद ये है कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट के करिश्मे नजर आएंगे. वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या रोल प्ले कर रहा है वो आपको नजर आ रहा है. तो असल में वो चीज देखना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से रोल्स हैं विच आर प्लेड थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये इसलिए ये बातें मैं आपसे बार बार कर रहा हूं. जब तक आप इसको इस एंगल से नहीं देखेंगे आप असल में लेटर ऑफ क्रेडिट को समझ नहीं सकते. सो स्टूडेंट्स बाय एक्सेप्टेंस हो सकता है, डेफर्ड पेमेंट्स, वी हैव टॉक्ड ऑल अबाउट दैट. इसके लिए अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट इररेवोकेबल होगा. लेटर ऑफ क्रेडिट एकेडमिक पर्पसेस के लिए रेवोकेबल भी हो सकता है. For academic discussion you can say that, लेकिन irrevocable letter of credit में वो बातें नहीं होंगी जो हम देख रहे हैं. वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होगी, वो इतना क्रेडिबल नहीं होगा, वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो लेटर ऑफ क्रेडिट दैट शुड बी irrevocable. irrevocable लेटर ऑफ क्रेडिट वो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये मैंने आपसे पहले भी बात की, लेकिन इसको आप जरूर याद रखें कि जब इररेवोकेबल की बात होती है तो फौरी तौर पर जहन में आता है, और ये बात अक्सर होती है कि इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट है जो कैंसिल नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी रिवोक्ड, विच कैन नॉट बी कैंसिल्ड. नो, दिस इज नॉट ए राइट परसेप्शन. अगर लेटर ऑफ क्रेडिट अमेंड ना हो सके, चेंज ना हो सके, उसमें अमेंडमेंट्स ना हो सके, अगर वो कैंसिल ना हो सके, इफ इट इज सो डिजायर्ड, तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट की अफादियत खत्म हो जाएगी. What is an irrevocable letter of credit? It is such a letter of credit which of course cannot be amended or cancelled but without consent of all parties to the credit.
تمام پارٹیز اگر چاہیں جو دا پارٹیز ٹو دا کریڈٹ، امپورٹر ہے، ایشوئنگ بینک ہے، بینیفیشری ہے، یا اور کوئی پارٹی ہے کنفرمنگ بینک، وہ اگر چاہیں ان کی کانسینٹ اگر اس میں موجود ہے تو اٹ کین بی امینڈڈ. آپ کو جیسے میں نے کہا کہ یہ بزنس کا انسٹرومنٹ ہے، بزنس میں امینڈمنٹس بھی ہوں گی، اماؤنٹ کو بڑھانا پڑے گا، بعض دفعہ شپمنٹس کی ڈیٹ کو بڑھانا پڑے گا. بوتھ پارٹیز آر نیگوشیٹنگ ود ایچ ادر اور آل دا پارٹیز آر نیگوشیٹنگ ود ون اینڈ ادر. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ بزنس ٹرانزیکشن ہے، اس میں کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ لیٹر آف کریڈٹ ایشو ہو گیا تو اٹ کین ناٹ بی امینڈڈ. امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں لیٹر آف کریڈٹ. جب آپ ڈیل کریں گے کسی بھی کیپیسٹی میں آپ ڈیل کر سکتے ہیں ود ریگارڈ ٹو دا لیٹر آف کریڈٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ امینڈمنٹس از اے ویری امپورٹنٹ فیچر آف لیٹر آف کریڈٹ. تو یہ امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، کینسلیشن ہو سکتے ہیں، لیکن یونیلیٹرل نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ ایشو کیا، بینیفیشری کو ٹرانسمٹ ہو گیا، بینیفیشری نے گڈس ٹرانسپورٹ کر دیے ہیں، گڈس شپ ہو گئی ہیں، وہ امپورٹر کو پہنچ گئی ہیں، اور اس کے بعد ایشوئنگ بینک ان کو کہتا ہے کہ وی ہیو کینسلڈ یور لیٹر آف کریڈٹ. تو یہ کیسا لیٹر آف کریڈٹ ہوا؟ تو یہ ریووکیبل لیٹر آف کریڈٹ یہ ہے کہ وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے اگر تمام پارٹیز مل کے چاہیں کہ اس کو ہم کینسل کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ کین بی کینسل. لیکن امینڈمنٹس تو یہ تو ایک ڈیلی روٹین کی بات. آپ دیکھیں گے لیٹر آف کریڈٹ میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کانسینٹ ہونی چاہیے ریسپیکٹو پارٹیز. سو اسٹوڈینٹس irrevocable بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے. اسی طرح کنفرم لیٹر آف کریڈٹ کی آپ نے بات کی، کنفرمیشن بائی another bank is added. ٹرانسفریبل لیٹر آف کریڈٹ بھی ہو سکتے ہیں if it is so provided at the time of opening the letter of credit that can be transferred to the second beneficiary. ریڈ کلوز اگر ایڈ کر دی جائے لیٹر آف کریڈٹ میں تو پری شپمنٹ فائنینس ایڈوانس مل سکتا ہے ٹو دی ایکسپورٹر بینیفیشری. ایکسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کی بھی بات کی تھی، اس پر میں نے آپ کو کچھ کمنٹس بھی دیے تھے. اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ یہ ہے کہ اگر لیٹر آف کریڈٹ میں کسی وجہ سے امپورٹر یا بینیفیشری کو پیمنٹ نہ ہو تو ایشوئنگ بینک انڈر ٹیکنگ دیتا ہے کہ میں پیمنٹ کروں. اٹ از اے ٹائپ آف گارنٹی. لیٹر آف کریڈٹ میں تو پرائمری انڈر ٹیکنگ ہے ایشوئنگ بینک کی، لیکن وہاں کنڈیشن یہ ہے کہ بینیفیشری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرے اور اسٹیپولیشنز کو پورا کرے. دس از این انسٹرومنٹ آف کمپلائنس. تو ایکسپرٹس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیٹر آف کریڈٹ از این انسٹرومنٹ آف کمپلائنس whereas stand by letter of credit stands for non-compliance. If there is a non-compliance, then the issuing bank shall make the payment. اس کے لیے انسٹرومنٹ آپ نے دیکھا، اس پر ہم مزید ڈسکشن کریں گے. We have an instrument of guarantee. Anyway, this is a type of the letter of credit duly recognized by UCP 600. ان کومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کوئی لیٹر آف کریڈٹ نہیں ہے. دس از اے لیٹر آف کریڈٹ، دس از ریکگنائزڈ، دیز آر دا فیئر کومنٹس بائی دی ایکسپرٹس. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. پھر اس کو ایشو کرنے کا پروسیجر کیا ہے؟ اس پروسیجر میں ہم نے بات کی اپلیکیشن فارم، پرچیز آرڈر ہونا چاہیے، انشورنس کور حاصل کرنا چاہیے، مارجن ریکوائرمنٹس پوری کریں گے آپ. Credit report will be obtained by the opening bank about the importer as well as exporter. Forward exchange booking ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ فورن ایکسچینج میں بہت فلکچویشنز ہوتی ہیں، تو that is must. Then selection of the advising bank. تو یہ کچھ طریقہ کار ہے. یہ تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنے کے بعد letter of credit is transmitted to the beneficiary through the advising bank. اسی طرح لیٹر آف کریڈٹ پر ہماری جو ڈسکشن ہو رہی ہے، میں نے بار بار آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کہتا رہا ہوں کہ لیٹر آف کریڈٹ یہ کوئی صرف انٹرنیشنل ٹریڈ کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. دس از ناٹ اونلی یوز فار انٹرنیشنل ٹریڈ. ڈومیسٹکلی بھی لیٹر آف کریڈٹ استعمال ہو سکتے ہیں. دیز آر یوزڈ. ان کو ہم ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں. اس کی اوپننگ کا بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن چونکہ کوئی یہاں پر فورن ایکسچینج نہیں ہوتا انوالو، آپ نے ہوم کرنسی میں پاک روپیز میں پیمنٹ کرنی ہے،
تو فارورڈ ایکسچینج بکنگ اور یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی. باقی اس کا پروسیجر وہی ہے جو کہ لیٹر آف کریڈٹ اوپن کرنے کے لیے ہوتا ہے. سو اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی بات کی کامن سینس رولس. کامن سینس رولس فار دا امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر کیا ہونے چاہیے. وی شیل موو ٹو UCP 600. وہ ٹیکنیکل بات ہوگی, اسے ہم اسی طرح دیکھیں گے. لیکن کامن سینس رولس میں ہم نے بات کی اور جہاں سے بات میں نے شروع کی وہ یہ تھی کہ یہ ایکسپورٹر اینڈ امپورٹر آر دا ریسپیکٹو پارٹیز ٹو دی کریڈٹ. دے آر انگیج ان اے بزنس ٹرانزیکشن. یہ بزنس ڈیلنگس ہیں, کوئی بزنس ٹرانزیکشن ہے اس میں ڈفرینٹ پارٹیز کی آپس میں ڈیلنگ. تو یہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور دوسرے کو ایسی انسٹرکشن دینی ہے کہ اس کے وہ بے بس ہو جائے. یہ کوئی ہار اور جیت کی بات نہیں. دے آر ان بزنس اینڈ ایوری پارٹی ہیز ٹو سیف گارڈ اٹس انٹرسٹ. رسک مینجمنٹ تو ہر پارٹی کرے گی, لیکن یہاں پر آپ کو بزنس وے میں چلنا پڑے گا, بزنس لائک مینرز میں بیہیو کرنا پڑے گا. تو کامن سینس رولز میں فار دا امپورٹر کہ امپورٹر نے جب LC اوپن کروانی ہے تو اس میں کچھ ڈاکیومنٹس ہوں گے, اسٹیپولیشنز ہوں گی, کنڈیشنز ہوں گی, اس کے بارے میں کہ دیس شوڈ بی ویری کلیئر, کریکٹ اینڈ پریسائز. اور ڈاکیومنٹس اگر آپ کہتے ہیں یہ ڈاکیومنٹس سبمٹ کرنے تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی اسٹیٹڈ دیٹ ہو ول سائن دیز ڈاکیومنٹس. وہ کون سی اتھارٹی ہے, وہ کون سا پرسن ہے, وہ کون سی کمپنی ہے جو یہ سائن کرے. فار انسٹنس ہم نے پری شپمنٹ انسپیکشن سرٹیفکیٹ کی بات کی. یہ سرٹیفکیٹ کون جاری کرے گا, اس کے کون سائن کرے گا, یہ تمام چیزیں اس لیٹر آف کریڈٹ میں مینشن ہونا چاہیے تاکہ بعد میں ڈسپیوٹس کریٹ نہ ہو. ایمبیگوٹی ہوگی تو انٹرپریٹیشن میں پرابلمز ہوگا. ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن اور اس سے پھر ڈسپیوٹس رائز ہوتے ہیں, ان کو اوائڈ کیا جائے. ایکسپورٹر کے لیے ضروری ہوگا کہ ایکسپورٹر نے پیمنٹ لینی ہے تو وہ کمپلائنگ پریزنٹیشن کی جو بات کی تھی وہ ضروری کہ ڈاکیومنٹس جو LC میں مینشن کیے گئے ہیں ان کو سبمٹ کرے, اور وہ وہی ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے, ویسے ہی ہونے چاہیے, اور وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ہونے چاہیے جو کہ LC میں مینشن کی گئی. اسی طرح ہم نے ایکسپورٹر کے بارے میں بات کی کہ یہ کیئرفل ایگزامینیشن آف ڈاکیومنٹس. ایکسپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کو لیٹر آف کریڈٹ ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے تو اس سے دیکھے اس کی کوئی ریزرویشنز ہیں, وہ کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں جن کو پورا نہیں کر سکتا, تو وہ پہلے اس کو ایگزامن کرے. اگر اس کی کوئی کیریز ہیں اور ریزرویشنز ہیں یا اس کو وہ کمپلائی نہیں کرنا چاہتا, واپس کرنا چاہتا, ہی شوڈ ڈو اٹ پرومپٹلی. لیکن یہ جو پرومپٹ, ڈیلے اور باقی چیزیں ہم دیکھیں گے, but that should not take more than 5 days. Complying presentation کی بات ہم کر چکے ہیں, that should be there. اب لیٹر آف کریڈٹ کے آپ نے دیکھا بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن یہ بڑی ٹرانزیکشنز کے لیے سود مند ہے. ٹرانزیکشن کا اگر اماؤنٹ کم ہو تو وہاں پہ اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, وہاں میں ڈفرینٹ ادر مینز وچ آر اویلیبل ٹو اس وہ استعمال کرنے چاہیے. جیسے میں نے آپ کو 1-2 بار پہلے بھی کہا کہ آپ نے کوئی بک امپورٹ کرنی ہے, اس کی کاسٹ $50 ہے, تو آپ کے لیے ایڈوائزیبل ہے کہ آپ پوسٹ پارسل کے ذریعے منگوا لیں. آپ LC اوپن کروانے کے لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو $100 چارجز ہی دینا پڑے ٹو دا ڈفرینٹ ایجنٹس, بینکس اینڈ دی ادر پارٹیز. تو اس صورت میں یہ ایڈوائزیبل ہے. اگر آپ کا والیوم آف ٹرانزیکشن دیٹ الاؤز, تو اٹ از انسٹرومنٹ جس کی افادیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایڈوانٹیجیس ڈاکیومنٹ ہے, انسٹرومنٹ ہے, اس کے کیا کیا فائدے. سو اسٹوڈینٹس ہم نے فلو چارٹ کی بات کی تھی. فلو چارٹ آپ نے دیکھا تھا, وہ ہم نے ایکسپلین نہیں کیا تھا, میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. یہ فلو چارٹ آپ کے سامنے ہے, یہ ہم اس پر بات پہلے بھی کر چکے ہیں. وی ول ایکسپلین دا ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو اس فلو چارٹ سے ایمرج کر رہے ہیں. اس فلو چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز, انٹریکشنز, دوز آر انڈیکیٹڈ بائی 1, 2, 3, 4, دیٹ از اپ ٹو 9.
اب یہ کیا اسٹیپس ہیں, یہ فلو کیسے چل رہا ہے, دیٹ از واٹ آئی ہیو ٹو ایکسپلین ٹو یو. آپ دیکھیں اسٹیپ نمبر 1, اس میں سب سے پہلے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس کے لیے ایک کانٹریکٹ ہونا ضروری, بات چیت ہوگی بٹوین دا ایکسپورٹر اینڈ امپورٹر, اور دیٹ ول بی ریڈیوس ٹو اے کانٹریکٹ, سیل کانٹریکٹ. آپ کے اس میں تمام موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں, کتنی گڈس ہوں گی, کوانٹٹی کیا ہوگی, پرائس کیا ہوگا, اس کا میڈ کیا ہوگا, اوریجن کیا ہوگا, آل ڈیٹیلز دوز آر سارٹیڈ آؤٹ. پیمنٹ کیسے ہوگی, کب ہوگی, انسٹرومنٹ کون سا ہوگا. یہ ضروری نہیں ہر جگہ لیٹر آف کریڈٹ, ہم کیونکہ لیٹر آف کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں تو کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تو ٹرانزیکشن صرف لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے سیٹل نہیں ہوتے, اینڈ دیٹ از ناٹ دا اونلی انسٹرومینٹ ان بینکنگ. تو پہلے ایک کانٹریکٹ ہوا. نمبر 1 آپ کو نظر آ رہا ہے ایکسپورٹر اور امپورٹر کے درمیان کانٹریکٹ ہوا. اسی کانٹریکٹ میں طے ہوا کہ امپورٹر ایک لیٹر آف کریڈٹ اوپن کروائے گا اور وہ بینیفیشری کو ایکسپورٹر کو بھیجے گا. تو نمبر 2 پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایپلیکینٹ امپورٹر اپروچز دا بینک, اپنے بینک کو اپروچ کرتا ہے, اس بینک سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ ایشو کیا جائے. اس کے بعد نمبر 3 آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام فارمیلٹیز کیسے ہوگا, ایپلیکیشن اینڈ آل ادرس, اس میں نہیں جا رہا, وہ ہم بات کر چکے. اب جو اوپننگ بینک ہے, امپورٹر بینک ہے, وہ تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ لیٹر آف کریڈٹ اوپن کر دے اور اس لیٹر آف کریڈٹ کو بینیفیشری کو بھجوانا ہے. دیٹ کین بی سینڈ تھرو این ایڈوائزنگ بینک. سو اسٹیپ نمبر 3 آپ دیکھ رہے ہیں امپورٹرز بینک یا اوپننگ بینک, ایشوئنگ بینک, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں, ایشوز لیٹر آف کریڈٹ اینڈ ایڈوائزز اٹ ٹو دی ایڈوائزنگ بینک. ناٹ اٹ ایڈوائزز ٹو دی ایڈوائزنگ بینک کی بجائے آپ اس کو اگر ایسے سمجھیں تو بہتر ہوگا, it transmits it to the beneficiary through the advising bank. وہ ایڈوائزنگ بینک جو ہے وہ بینیفیشری کو ایڈوائز کرے گا, یہ ایڈوائزنگ بینک کو ٹرانسمٹ کر دے گا, بھیج دے گا فار آن ورڈ ایڈوائزنگ ٹو دا بینیفیشری. آپ ایڈوائزنگ بینک اس کو ایڈوائز کر دے گا. یہ آپ اسٹیپ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں ٹو دی ایکسپورٹر. اینڈ اسٹیپ نمبر 5 اب شروع ہوتا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ پہنچ گیا ہے ایکسپورٹر کے پاس. اب ایکسپورٹر کا کام شروع ہو گیا. اب یہ جو لیٹر آف کریڈٹ جب ایکسپورٹر کو مل گیا ہے تو اس سے ایکسپورٹر میں کانفیڈینس آ گیا. اسے پتا ہے کہ میں نے اگر یہ گڈس بھیجنی ہے, جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ یہ آرڈر ہے $1 ملین, اب $1 ملین کی آپ گڈس شپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ سسپیشن ہو, اپریہینشن ہو کہ یہ پیمنٹ نہیں ہوگی, امپورٹر ڈیفالٹ کر جائے گا, تو یہ بہت بڑا رسک ہے. لیکن جب یہ لیٹر آف کریڈٹ بینیفیشری کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا اور وہ گڈس کو شپ کر دے. تو اس نے گڈس شپ کر دیں تو آپ اسٹیپ نمبر 5 کیا ہوگا کہ شپمنٹ کے فوراً بعد وہ پیمنٹ لے سکتا ہے ہی سو ڈیزائرس. اب یہ ارینجمنٹ ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ میں پیمنٹ کیسے ہونی. تو یہاں پر وہ بائی نیگوشیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ پیمنٹ کین بی میڈ بائی دا ایشوئنگ بینک اف دوز ڈاکیومنٹس آر سینڈ ٹو دا ایشوئنگ بینک. یہ ایٹ سائٹ بھی ہو سکتی ہے, ایکسیپٹنس کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ موڈ سب ہم دیکھ چکے ہیں, ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, میں ابھی یہ فلو چارٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. آفٹر شپمنٹ ایکسپورٹر سبمٹس ڈاکیومنٹس ٹو دا ایشوئنگ بینک فار پیمنٹ تھرو ایڈوائزنگ بینک. یا ہم نے پریزیوم کر لیا کہ یہ پیمنٹ جو ہیں ایشوئنگ بینک نے کرنی ہے. ایشوئنگ بینک نے لیٹر آف کریڈٹ میں کہا کہ آپ مجھے ڈاکیومنٹس بھیج دیں, وین دوز ڈاکیومنٹس ول بی ریسیوڈ آئی ول میک پیمنٹ ٹو یو. یا آپ ڈاکیومنٹس بھیج دیں, ان کے ساتھ بل آف ایکسچینج بھیج دیں, بل آف ایکسچینج میں ایکسیپٹ کروں گا اور ڈیو ڈیٹ پر پیمنٹ ہو جائے گی. اف اٹ از اویلیبل بائی نیگوشیشن, پھر وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں, وہ نامینیٹڈ بینک سے نیگوشیشن کروا سکتے. تو اسٹیپ نمبر 5 ہماری اس پریزمپشن پہ بیس کرتا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس ایشوئنگ بینک کو بھیجے جائیں گے اور ایشوئنگ بینک اس کی پیمنٹ کرے. سو اسٹوڈینٹس,
एक्सपोर्टर वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक के थ्रू इशूइंग बैंक को भेज देगा टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द गुड्स शिप्ड टू द इम्पोर्टर. तो दिस वाज स्टेप नंबर 5. उसके बाद स्टूडेंट्स एडवाइजिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे दिए एक्सपोर्टर ने बेनिफिशियरी. अब एडवाइजिंग बैंक का काम शुरू हो गया. एडवाइजिंग बैंक वो डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को भेजेगा. ये स्टेप नंबर 6. एडवाइजिंग बैंक सेंड्स डॉक्यूमेंट्स टू द इशूइंग बैंक. एंड स्टेप नंबर 7. इशूइंग बैंक shall debit account of the importer under advice to him and transmit proceeds to the advising bank. अब ये प्रिजम्पशन पे बेस कर रहा है कि इम्पोर्टर ने अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं. वो जब भी उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचे उसने फौरी तौर पर उसके अकाउंट को डेबिट किया और वो प्रोसीड्स एडवाइजिंग बैंक को भेज दी. लेकिन हो सकता है कि इम्पोर्टर के अकाउंट में पैसे ना हो तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं. उसमें फाइनेंस भी कर सकता है एडवाइजिंग बैंक, नॉट एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक. और वो इम्पोर्टर को इंटीमेट कर सकता है कि आप पेमेंट अरेंज करें. लेकिन अगर साइट पर पेमेंट है तो इशूइंग बैंक को फौरी तौर पर पेमेंट करनी पड़ेगी, बेशक वो पेमेंट इम्पोर्टर से उसे मिली है या नहीं मिली. दैट इज द अरेंजमेंट बिटवीन द इम्पोर्टर एंड द इशूइंग बैंक. इशूइंग बैंक कैन नॉट रिफ्यूज द पेमेंट इफ इट इज सो प्रोवाइडेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. तो इसके और तरीक़ेकार हैं. आपने लैंडिंग में पढ़ा था, फेम की एक बात की थी, फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्ट एंड मर्चेंडाइज. तो फाइनेंस कर देगा और वो पेमेंट जो है उस फाइनेंस के ज़रिए भेज देगा. दो देर आर डिफरेंट वेज कि हाउ दिस पेमेंट विल बी रिसीव्ड बाय द इशूइंग बैंक फ्रॉम द इम्पोर्टर. एनीवे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इशूइंग बैंक टू मेक पेमेंट टू द बेनिफिशियरी एज पर अरेंजमेंट्स एज मैंशन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. क्योंकि वो अंडरटेकिंग इशूइंग बैंक की है, इम्पोर्टर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. इम्पोर्टर को अगर ये कहा जाए ताल्लुक नहीं है तो ये ज़रा स्टेटमेंट जो है कोई दैट वुड बी बियॉन्ड प्रोपोर्शन. तो आप कहेंगे सारे में ताल्लुक ही इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर का है. मैं उस अंडरटेकिंग के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि एज फार एज अंडरटेकिंग इज कंसर्न दैट इज ऑफ द इशूइंग बैंक. अब इशूइंग बैंक इम्पोर्टर से कैसे लेता है वो उनके दरमियान एक अलहदा कॉन्ट्रैक्ट है, दैट रिमेन्स इंटैक्ट. एंड इशूइंग बैंक हैज़ टू रिसीव दैट पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर. तो वो इससे लाताल्लुक नहीं हो सकता. दैट इज़ वेरी मच देयर एंड दैट हैज़ द रेफरेंस एंड द प्लेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. तो इसके बाद वी कम टू द स्टेप नंबर 8. तो एडवाइजिंग बैंक को ट्रांसमिट कर दें प्रोसीड्स, भिजवा दें प्रोसीड्स. इशूइंग बैंक ने जब वो अमाउंट मिल गई, वो प्रोसीड्स मिल गई, वो रकम मिल गई टू द एडवाइजिंग बैंक, तो एडवाइजिंग बैंक के पास एक्सपोर्टर का बेनिफिशियरी का अकाउंट है. तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि एडवाइजिंग बैंक शैल क्रेडिट अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्टर बेनिफिशियरी जिसने वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे उस बैंक के पास, और वो उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा. स्टेप नंबर 9. द एडवाइजिंग बैंक शैल इंटीमेट द एक्सपोर्टर एंड सेंड क्रेडिट एडवाइस टू हिम. तो ये सारा फ्लो है, उसको बताएगा कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट क्रेडिट हो गई है और ये क्रेडिट एडवाइस है, ये इंटीमेशन है, ये आपको भेजी जा रही. तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट. एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस चार्ट को एक दफ़ा फिर देख लीजिए. इट विल बिकम मोर मीनिंगफुल टू यू. अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज वुड स्टार्ट स्पीकिंग. अब ये आपको कुछ ना कुछ कह रहे होंगे और आप उसको समझ रहे होंगे. तो दिस इज़ ऑल दिस साइकिल, क्रेडिट साइकिल भी हम कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट साइकिल. ये फ्लो चार्ट है, इस तरह लेटर ऑफ क्रेडिट ऑपरेट करता है. ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो स्टूडेंट्स, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट का फ्लो चार्ट देखा और ये तमाम चीज़ें लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, हाउ इट इज़ अवेलेबल, कॉमन सेंस रूल्स और फ्लो चार्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो स्टूडेंट, लेकिन अभी तक हमने जब बात की थी लेटर ऑफ क्रेडिट, वहाँ हमने एप्लीकेशन फॉर्म की बात की थी. असल में वो वहीं से लेटर ऑफ क्रेडिट एमर्ज करता है. मैंने ये मुनासिब समझा कि ये सारी बात जो लेटर ऑफ क्रेडिट की हो रही है, तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट का एक फॉर्मेट भी देख लीजिए. व्हाट लेटर ऑफ क्रेडिट इज.
تو یہ لیٹر آف کریڈٹ کا فارمیٹ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہو رہی ہے ڈیٹ آف ایشو, کہ کس دن لیٹر آف کریڈٹ ایشو کیا گیا. رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے لکھا ہوا irrevocable ڈاکیومنٹری کریڈٹ, پلیس اینڈ ڈیٹ آف ایکسپائر. یہاں پر لیٹر آف کریڈٹ کا بتایا ہے irrevocable, دیٹ ول بی ٹیک. اب یہ ایکسپائر کب ہوگا؟ دیر ول بی این ایکسپائری ڈیٹ, دیٹ ڈیٹ از ٹو بی مینشنڈ اوور ہیئر. تو یہ ڈیٹ آف ایشو کی بات ہوئی. irrevocable لیٹر آف کریڈٹ ہے, دیٹ ول بی ٹیکڈ, اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. نیکسٹ کالم جو ہے اس میں دیٹ از اباؤٹ دا ایپلیکینٹ. ایپلیکینٹ کون ہوگا؟ دیٹ یو آلریڈی نو. ایپلیکینٹ ول بی دا پرسن, ول بی دا کمپنی, will be the individual on whose request this letter of credit is being opened, جس کو ہم امپورٹر یا پرچیزر کہہ رہے ہیں. یہاں اپلیکینٹ کا ہوگا. کون اپلیکینٹ؟ بینیفیشری. یہ کس کی فیور میں لیٹر آف کریڈٹ ایشو کیا جا رہا ہے, اس کا یہاں پہ ڈیٹیل ہوں گے. پھر ہم نے ایڈوائزنگ بینک کی بات کی. نیکسٹ آپ کو یہاں پر ایڈوائزنگ بینک نظر آ رہا ہے. ایڈوائزنگ بینک کا ریفرنس نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اینڈ دین ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ, دیٹ از دی اماؤنٹ. تو یہاں پر اماؤنٹ, جس اماؤنٹ کا بھی یہ لیٹر آف کریڈٹ ہے, وہ اماؤنٹ مینشن کی جائے گی. سو اسٹوڈینٹس, آپ نیکسٹ کالم دیکھ رہے ہیں شپمنٹ. اب شپمنٹ میں یہاں پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. پہلے آپ دیکھ رہے ہیں پارشل شپمنٹ, اس کے نیچے دیکھیے گا الاؤڈ ناٹ الاؤڈ. تو پارشل شپمنٹ اگر آپ الاؤ کرنا چاہتے ہیں تو الاؤڈ کو ٹک کر دیں گے, اگر ناٹ الاؤڈ ہے فرام دا امپورٹر تو ناٹ الاؤڈ ہو جائے گی. اسی طرح ٹرانس شپمنٹ الاؤڈ ناٹ الاؤڈ. جب یو سی پی 600 میں جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف شپمنٹس جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا. پھر اگلی بات ہو رہی ہے اس میں وہ جو ہم بار بار کرتے رہیں کہ ہاؤ لیٹر آف کریڈٹ از اویلیبل. یہاں پر وہ تمام, بلکہ وہ 4 موڈز جو ہیں دوز ہیو بین مینشن. لیٹر آف کریڈٹ از اویلیبل بائی نیگوشیشن, اگر ایسا ہے تو اس کو ٹک کر دیا جائے گا. بائی سائڈ پیمنٹ, اس کو ٹک کر دیں. اگر بائی ڈیفرڈ پیمنٹ اویلیبل ہے تو وہ ٹک ہو جائے گا. اگر بائی ایکسیپٹنس آف بل آف ایکسچینج اٹ از اویلیبل دین دیٹ ول بی ٹیک. تو یہ واٹ ایور موڈ دیٹ از چوزن دیٹ ول بی ٹیک. دیٹ از ہاؤ دا پیمنٹ اگینسٹ دس لیٹر آف کریڈٹ از اویلیبل, دیٹ ول بی مینشنڈ اوور ہیئر. اس کے بعد آپ دیکھیے نیکسٹ کالم, وہاں پر لکھا ہوا لوڈنگ آن بورڈ ڈسپیچ اوبلیگ ٹیکنگ ان چارج ایٹ فرام فار ٹرانسپورٹیشن ٹو. تو یہ لوڈنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں جو استعمال کی جاتے ہیں کہ گڈس کو کیسے وصول کیا گیا. تو یہ آن بورڈ ہو سکتے ہیں, ٹیکن ان چارج آف, یہ تمام ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں وچ آر یوزڈ. تو آپ جو بھی طریقہ کار آپ کا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہاؤ یو وڈ لائک ٹو ایکسیپٹ اٹ, بائی یو آئی مین دا امپورٹر. امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان پہلے طے ہوگا کہ شپمنٹ ہوگی کیا. تو آپ کا جون سا بھی موڈ ہے وہ آپ یہاں پر اس کو ٹیک کر دیں گے, واٹ ایور ہیز بین ایگریڈ بٹوین ایکسپورٹر اینڈ امپورٹر, اور لیٹر آف کریڈٹ اسی طرح اوپننگ بینک ایشو کرے گا. یہ فرام دا پورٹ آف دا شپمنٹ ٹو دی پورٹ آف ڈیسٹینیشن, جو بھی اس میں انسٹرکشنز ہیں وہ یہاں پر دی جاتی. نیکسٹ لیٹسٹ بائی. یہ لیٹسٹ بائی اسی کے بارے میں کہ شپمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے. دس از دا لاسٹ ڈیٹ, اس تک یہ شپمنٹ ہو جانی چاہیے, دیٹ از دا لاسٹ ڈیٹ آف شپمنٹ. وہ جو ہم بات کر رہے تھے اسٹوڈینٹس امینڈمنٹس کی, اب کسی وجہ سے اگر یہ پاسبل نہ ہو ایکسپورٹر کے لیے اس لاسٹ ڈیٹ کو شپ کرنا, تو وہ امپورٹر کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. امپورٹر ایشوئنگ بینک کو کانٹیکٹ کرے گا, اگر اور کوئی پارٹیز ہیں وہ آپس میں کانٹیکٹ کریں گے, اگر سب کی کنسینٹ ہو تو یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جا سکتی. اگر نہیں تو پھر یہ شپمنٹ اس ڈیٹ سے پہلے کرنی ہوگی. دس از دی لیٹسٹ بائی. یہ شپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر ڈیٹ ہوگی. اب اسٹوڈینٹس ہم ڈاکیومنٹس اور اسٹیپولیشنس کی بات کر رہے تھے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کیا ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں, کس قسم کی اسٹیپولیشنس ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں گے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ آر مارکڈ ایز بلو. یہ ڈاکیومنٹس
ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں, تمام ڈاکیومنٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. جو ڈاکیومنٹس آپ چاہتے ہیں, جو اسٹیپولیشنز آپ چاہتے ہیں وہ اس میں لکھ دیں گے. اگر کوئی ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو یہاں پر مینشن نہیں ہیں, وہ آپ ان کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈاکیومنٹس کا آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے یہ کون کون سے ڈاکیومنٹس ہیں اور ان کو کس طرح مینشن کیا جاتا ہے, یہ اسٹیپولیشن یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی جو ہم بات کرتے رہے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو ادھر آپ دیکھیے گا ڈاکیومنٹس. پہلا ڈاکیومنٹس ہے بینیفیشریز مینولی سائن ڈرافٹ. ڈرافٹ آپ کو میں بتا چکا ہوں, دس اسٹینڈس فار بل آف ایکسچینج. ایٹ یہ کس پر ڈرون ہوگا, بینیفیشری کو سائن کرنا پڑے گا خود, مینولی سائن, دیٹ شوڈ بی مینولی سائنڈ, یہ یہاں اس کے مطابق. آن دا ایپلیکیشن فار فل انوائس ویلیو بیئرنگ کلوز ڈرون انڈر LC نمبر آن ABC بینک لمیٹڈ. کہ یہ جو ڈرافٹ ہے بل آف ایکسچینج that will be issued, that will be drawn on such and such bank, that will be manually signed by the beneficiary. اب یہ دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں جو ہم کر رہے تھے. ہم ڈاکیومنٹ کی بات کرتے ہیں, ساتھ میں اسٹیپولیشن اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بات کرتے ہیں. اب ڈاکیومنٹس بل آف ایکسچینج, یہ ڈرافٹ ایک ڈاکیومنٹ ہے, لیکن یہ ڈاکیومنٹ کون سائن کرے گا, کیسے سائن کرے گا؟ پرنٹڈ سگنیچر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, دیٹ شوڈ بی مینولی سائن ڈرافٹ. یہ ڈرون کس پر ہوگا, یہ تمام چیزیں, اور اس ڈرافٹ پر ریفرنس ہونا چاہیے اس LC کا. جو یہ LC ہے اس کا ریفرنس بھی اس ڈرافٹ پر ہونا چاہیے, اس بل آف ایکسچینج پر ہونا چاہیے. اس کے بعد مینولی سائنڈ کمرشل انوائس not exceeding this credit prepared in the name of the applicant in duplicate certifying an extra B number this. تو کمرشل انوائس اس میں بھی لکھا ہو کہ مینولی سائنڈ کمرشل انوائس ہوں گی, اور یہ کریڈٹ کی جو ہے اماؤنٹ ہے لیٹر آف کریڈٹ اس سے ان کو ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے, جو آپ نے اماؤنٹ دیکھی تھی لیٹر آف کریڈٹ جس کے لیے ایشو ہوا. نیکسٹ, فل سیٹ آف کلین شپڈ آن بورڈ میرین بل آف لیڈنگ میڈ آؤٹ اور انڈورسڈ ٹو دی آرڈر آف ABC بینک لمیٹڈ شوئنگ فریٹ پری پیڈ ٹو پے اینڈ مارکڈ نوٹیفائی ایپلیکینٹ اینڈ آر سیلس. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے شارٹ فارم اور بلینک بیک بلس آف لیڈنگ ناٹ ایکسیپٹیبل. بلینک بل آف لیڈنگ یا فاؤل بل آف لیڈنگ یا شارٹ فارم بل آف لیڈنگ وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. بل آف لیڈنگ کا انہوں نے بتا دیا ہے, شفٹ آن بورڈ جو ہے بل آف لیڈنگ پر ہونا چاہیے کہ گڈز ہیو بین شفٹ آن بورڈ دا شپ, اور دیٹ شوڈ بی انڈورسڈ ٹو دا بینک, وہ اپنے بینک کا نام ہے, اور ہمیں آپ نوٹیفائی کریں گے, ہمیں آپ بتائیں. اور یہ بل آف لیڈنگ کی بات کی, اس سے پہلے کمرشل انوائس کی بات تھی. باقی انہوں نے کہہ دیا کہ جو بل آف لیڈنگ وچ آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دیم. اس کے بعد اسٹوڈینٹس یہ بل آف لیڈنگ ہے, اگر آپ ایئر وے بل اگر ہے تو ایئر وے بل کی بات انہوں نے کی ہے, یہاں پر ایئر وے بل کی بات ہو سکتی ہے. اگر پوسٹ پارسل سے آپ منگوا رہے ہیں تو اس کی بات ہو سکتی ہے LC میں, تو دوز ہیو بین مینشن. ایئر وے بل میں بتا رہے ہیں کہ ایئر وے بل شپرز اوریجنل نمبر 3 consigned to ourselves at the above mentioned address showing freight prepaid. freight prepaid کا مطلب ہے کہ freight pay ہو گیا, that has been paid by the beneficiary. اسی طرح پوسٹ پارسل ریسیٹ بھیجی جا سکتی ہیں, جیسے ہم بک کی بات کر رہے تھے. کاپی آف ڈیکلیریشن ڈیلنگ آل شپمنٹ ڈسپیچز سینڈ بائی ایئر میل ٹیلیکس ڈائریکٹ ٹو دا ایپلیکینٹ اینڈ ٹو میسر this covering the following goods. اب یہ اماؤنٹ ہے, سب کچھ ہے, جو آپ کے گڈس ہیں, جو آئٹمس ہیں, ان کی ڈیٹیل یہاں پر آئیں گی. ایڈیشنل کنڈیشنز جو ہو سکتی ہیں اس کا آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا. اے, ڈاکیومنٹس ڈیٹڈ prior to this credit are not acceptable. If it is mentioned, if there is a document which is prior to the date of the letter of credit, that will not be accepted. All bank charges, including reimbursing bank charges outside Pakistan, are for beneficiaries account / applicant account. کس نے چارجز پے کرنے ہیں وہ یہاں پر مینشن کر دیا گیا. Directions for nominated bank are detailed on the reverse of this advice. Nominated bank کے لیے جو بھی ڈائریکشنز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں پر دے دی. Documents to be presented within days after the date of the issuance of the transport documents but within the validity of the credit.
کہ بل آف لیڈنگ یا ٹرانسفر ڈاکیومنٹ کے ایشو ہونے کے اتنے دن کے بعد آپ سبمٹ کریں گے، لیکن لیٹر آف کریڈٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کے بعد یہ ڈاکیومنٹ سبمٹ نہیں ہو سکتے. یہ اسٹیپولیشنز کا آپ کو اندازہ. وی ہیئر بائی ایشو دی ڈاکیومنٹری کریڈٹ، یہ بینک جو ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، لیٹر آف کریڈٹ اب ایشو ہو رہا ہے. As detailed above, it is subject to uniform customs and practices for documentary credits. یہ جو آپ UCP 600 جو لیٹسٹ ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں. And engages us in accordance with the terms thereof. Direction for the advising bank. Please advise this credit to the beneficiary adding without adding your confirmation. اگر confirmation ہو تو confirming bank ہو جائے گا، صرف advising bank نہیں ہوگا. Under acknowledgement to us, this document consists of number of pages کی بات ہے. Then two attorneys of the bank, they will sign this letter of credit. تو اس طرح یہ letter of credit issue ہو جائے گا. That was about the issuance of the letter of credit. So students, that is all about how letter of credit is issued. We studied that at length. We discussed various aspects. Also, I put forth the comments which are given by the experts on certain types of the letter of credit, تاکہ آپ کو اس اینگل سے بھی پتہ چلے یہ لیٹر آف کریڈٹ کیا ہے، ان کے ایڈوانٹیجز، اسکوپ، پرپز، دا رول وچ دا لیٹر آف کریڈٹ پلے، وی آلسو ڈسکس دیٹ. تو یہ آپ کو لیٹر آف کریڈٹ کے بارے میں کافی سوجھ بوجھ ہو گئی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یو ہیو انڈرسٹوڈ ایوری تھنگ اباؤٹ لیٹر آف کریڈٹ، لیکن اس کے جو بھی اسپیکٹس تھے کوشش کی گئی ان سب پہ ہم بات کر سکتے. اب بات ہو رہی ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ ان کو گورن کون سا لا کرتا ہے. اب یہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی اسٹیچوٹری لا کی بات نہیں. وی آر موونگ ٹو دا UCP 600. کئی دفعہ یہ آپ نے سنا UCP 600. These are the uniform customs and practice for documentary credits. ICC brochure number 600, so it is called UCP 600. Uniform customs and practice for documentary credits. اب یہ کون ان کو ایشو کرتا ہے، کون ڈیزائن کرتا ہے، کہاں سے یہ رولز آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ these are designed and issued by the International Chamber of Commerce, جس کو ہم ICC کہتے ہیں. This is the World Business Organization. Its headquarters are located at Paris. They have designed so many brochures, so many standards. They have developed about the remittances, reimbursements, guarantees, tender guarantees, performance guarantees. These uniform rules, those have been developed by ICC. So this is the UCP rules which are about the letter of credit which we are going to study at this point in time. اب یہ rules جو ہیں جو ہم دیکھیں گے these govern the letter of credit transactions worldwide. اب کوشچن یہ رائز کرتا ہے کہ ICC کے پاس یہ کہاں سے اختیار آ گیا کہ یہ لا بنائے، رولز بنائے اور وہ انٹرنیشنلی اس کو پروملگیٹ کرے، اس کی امپلیمنٹیشن. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں آگے چل کے. اب پہلے UCP 600 کے بارے میں دیکھ لیں کہ UCP 600 these became effective from 1st July 2007. اس سے پہلے UCP 500. This document is comprised of 39 articles جس میں یہ رولز بتائے گئے ہیں. یہ بڑا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے. And this is useful for you, the students, for the teachers, for educators, for the bankers, for the business people, for the lawyers, and of course, the business people, exporter, importers, and the transport executives, the shippers, shipping company executives. They need to know that. And all others who are engaged or otherwise interested in letter of credit transaction. تو ان کے لیے
یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپریہنسو پریکٹیکل نالج بیس ہے اور ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو ایک لیگل فریم ورک بھی پرووائڈ کرتا. تو اسٹوڈینٹس بات ہو رہی تھی کہ کسی لا کے لیے، کسی اسٹیچوٹ کے لیے کوئی لا میکنگ باڈی ہونی چاہیے، وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا کہ لاز کیسے بنتے ہیں، کون بناتے ہیں، پارلیمنٹس اور جو بھی سسٹمز ہیں دنیا میں مختلف ملکوں کے، وہ یہ لا میکنگ کرتے ہیں. اور پھر اس لا کا جو ہے نفاذ بھی کر سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی انفورسبلٹی بھی ان کا کام. تو یہ آئی سی سی کے جو رولز ہیں، یہ جن کو آپ کسٹمز اور پریکٹسز بھی کہہ رہے ہیں، تو ہاؤ فار دیز کسٹمز اینڈ پریکٹسز دیز آر ایپلیکیبل؟ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن دیٹ مسٹ کم انٹو یور مائنڈ، دیٹ آلسو arises in my mind کہ how these are applicable. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ کوئی بائنڈنگ اسٹیچوٹس نہیں، دس از بائی دی کانسینٹ آف دی ریسپیکٹو پارٹیز. ابھی آپ نے لیٹر آف کریڈٹ دیکھا، اس کا فارمیٹ میں نے اسی لیے آپ کو دکھایا کہ آپ کو پتا ہو کہ پریکٹیکلی لیٹر آف کریڈٹ ایشو کیسے ہوتا ہے. تو اس میں لکھا ہوا تھا that this letter of credit shall be governed by the provisions of UCP 600. ایشوئنگ بینک نے یہ لکھ دیا ہے، ایپلیکینٹ اس پر ایگری کرتا ہے، بینیفیشری اس پر ایگری کرے گا تو ایکسپٹ کرے گا. All parties to this credit they agree to the point that this document, this instrument that shall be governed by the provisions of UCP 600. آپ جانتے ہیں کہ جب کانسینٹ سے بائی ایگریمنٹ اف یو چوز اٹ دین اٹ از obligatory on you. Then an agreement arises that emerges. You enter into an agreement. یہ آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ you chose to be guided, to be regulated by the provisions of UCP 600. So in case of any dispute, provisions of the UCP 600 shall be applicable on the respective parties. اس میں ادروائز اگر آپ نہ چاہیں تو آپ پر بائنڈنگ نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ پر بائنڈنگ ہوگا. پریکٹیکل وزڈم یہ ہے کہ یو شوڈ بی گورنڈ بائی دی UCP 600 کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز، پریکٹسز، ٹائم ٹیسٹنگ ڈاکیومنٹ ہے اور ایکسپورٹر، امپورٹرز اینڈ ادر پارٹیز they are governed by UCP 600 and they choose to be governed by it. So this is by choice, this is by agreement that these provisions are applicable. So students, ہم UCP 600 کو دیکھیں گے ان ڈیٹیل، ہم ڈفرینٹ پروویژنس کو اسٹڈی کریں گے. میں آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می.